1 نومبر یہ میں آپ کے ساتھ گزاروں. میں گلگت 15 سال کی عمر پہ پہلی دفعہ آیا. تب یہ کاراکورم ہائی وے بن رہا تھا. میں اپنے اسکول کی ٹریکنگ ٹیم کے ساتھ آیا اور وہ جو 15 سال سے مجھے ٹریکنگ کا شوق ہوا وہ آج تک ہے. اور وہ اس لیے کہ اس سارے علاقے میں جو ٹریکنگ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ وہ اللہ نے اس علاقے میں وہ خوبصورتی دی ہے اور اس طرح کے جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے اندر جو علاقے ہیں وہ کہیں دنیا میں نہیں ہے. تو میں صرف ایک میرا پرائم منسٹر بننے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں اب ٹریکنگ نہیں کر سکتا, لیکن جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ یہاں پھر سے آؤں گا ٹریکنگ کرنے کے لیے. خواتین حضرات, آج ایک تو خراج تحسین پیش کرنا تھا گلگت اسکاؤٹس کو اور ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دے کے اس علاقے کو آزاد کروایا. دوسرا, میں نے آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو دوسری بھی مبارک دینی تھی, اور وہ یہ کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دینا ہے, جو ان کی ڈیمانڈ تھی بڑی دیر کی, اور یہ یو این سیکورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کے بیچ میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا ہے. وہ سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کی بہت دیر کی ڈیمانڈ تھی, تو میں آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں. اب جہاں تک پیکج کی بات کی اور ڈیولپمنٹ کی, وہ میں آج بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ الیکشنز کے دن ہے, لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی, خاص طور پہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھایا جائے, جو ہمارے غریب ہیں, جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. سب سے بڑی پرائیورٹی ہے کہ ان کو ہم کیسے اوپر لے کے آئیں. اور دوسری, جو پاکستان کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جس طرح گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کٹ آف تھا. جب تک کہ کاراکورم ہائی وے نہیں بنا, ادھر شاید ہی کوئی آتا تھا اور ڈیولپمنٹ کی چانس نہیں تھی, تو اس لیے یہ پیچھے رہ گیا ہے. لیکن ہمارا قبائلی علاقہ بھی پیچھے رہ گیا ہے, بلوچستان بھی پیچھے رہ گیا ہے, سارے جو مغربی ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کے اندرون سندھ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ سارے علاقے ان کو اٹھایا جائے, اور جو پھر سے میں نے کہا جو ہمارا کمزور طبقہ, جو غریب لوگ, جو اس وقت 2 وقت کی روٹی صحیح طرح نہیں کھا سکتے, ان کو اوپر اٹھایا جائے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں, ہماری جو سارا ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے وہ جائے گا ہی اس طرف, ان علاقوں میں جو پیچھے رہ گئے. میں کیونکہ آج میرے فوجی بھی سامنے کھڑے ہیں, جوان سامنے کھڑے ہیں, میں ساری اپنی قوم کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا ضروری ہے ایک مضبوط فوج کی, ایک مضبوط فوج کا ہونا پاکستان کے لیے. یہ میں اپنی ساری قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں. آج اب ساری مسلمان دنیا میں دیکھیں, شروع کریں لیبیا سے, پھر صومالیہ پہ جائیں, پھر سیریا جائیں, پھر یمن جائیں, پھر افغانستان کو دیکھیں, پھر عراق کو دیکھیں, تباہی مچی ہوئی ہے. یا
जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किल में है, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। और उसके बाद ये देखें कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हमसाया है, हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, जो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हैं, जो दो उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ, ये है ही मुसलमानों की तरफ कि उनको एक बराबर का शहरी हिंदुस्तान में ना समझा जाए। और जो उन्होंने कश्मीर में किया 5 अगस्त 2019 को, किसी हिंदुस्तान की हुकूमत ने वो नहीं किया कश्मीर के लोगों से, जो इस इंतहा पसंद, रेसिस्ट, टोटलिटेरियन, जो रेशल सुप्रीमेसी में बिलीव करती है, बाकी इंसानों को बराबर नहीं समझती, हिंदुत्वता का जो नारा लेके आई है, उन्होंने जो कश्मीरियों पर जुल्म किया, कभी इस तरह का जुल्म पहले नहीं हुआ। तो उस तनाजुर में देखना चाहिए कि कितनी जरूरत है आज हमें एक मजबूत पाकिस्तान की फौज की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते। पुराने कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब उधर से लेके आप बलूचिस्तान, कराची में भी कभी कभी एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो अपनी जान की कुर्बानियां देती है। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जो पिछले 15 साल में जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई, और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है, और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा वो हाल नहीं है जो कई और मुसलमान मुल्कों का हाल है। और हमें यह भी पता है कि ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, ये हर किस्म का अंदर इंतशार सिर्फ दहशतगर्दी के जरिए नहीं, जो इनका कुलभूषण यादव ने जो बताया कि कैसे बलूचिस्तान में और कराची में उसकी मिशन थी दहशतगर्दी करने की, ये अंदर और इंतशार फैला रहे हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई, प्लान किया हुआ था कि शिया और सुन्नी के आलमों को कत्ल करवाएं ताकि इंतशार फैले। और वो भी मैं आज दाद देता हूं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने बहुत इनके प्रोग्राम थे इंतशार फैलाने के, वो पाश किए। मैं आज जो आखिर में बात करना चाहता हूं वो आजकल के दिनों में एक पूरा प्लान बना हुआ है। हमारे वो लोग जो कि अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, सियासतदान कहते हैं, वो पूरी तरह आज हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर उन्होंने पूरा डिस्क्रेडिट करने का उनको प्रोग्राम बनाया हुआ है। लेकिन ये क्यों है? ये आज सब मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं ये क्यों हो रहा है। मेरा जो पहला, जब मैं वजीर आजम बना, तो जो मेरा पहला खिताब था, अगर आप वो देखें तो उसमें मैंने 2 खास तौर पे चीजें कही। मैंने ये कहा कि जिन लोगों ने 30 साल से
اس ملک کو لوٹا ہے، 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کرے۔ جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے، اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے، اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو این آر او دے دوں، یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا۔ پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو، طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے۔ یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں، اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو این آر او مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں۔ قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون۔ اگر طاقتور چوری کرتا ہے تو اسی طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے۔ سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل، پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ، الیکشن جی غلط ہو گیا، ہم نے کہا کھول دو الیکشن، ادھر سے بھی بھاگ گئے۔ معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک یہ چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا، اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے۔ اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی۔ آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو۔ پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں، اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا۔ تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف، پاکستان کے آرمی چیف، آئی ایس آئی کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں۔ پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ آئی ایس آئی کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ دوسری، میں آپ سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں، بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، تو مسلمان بہت کم، جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا، ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان، لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے۔ یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو، انہوں نے ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے۔ قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی، اندر منافقین سے خطرہ تھا، اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں،
دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا، مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے، اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا، جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ۔ اور سارا مقصد ان کا مقصد ہے کیا؟ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے این آر او دے دے، معاف کر دے۔ میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ جس طرح انہوں نے ہماری عدلیہ کو اٹیک کیا، عدلیہ کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جج کو اوپر چڑھا دیں۔ جب ان کو معاف کیا گیا حدیبہ پیپر مل میں سپریم کورٹ نے، تو تب وہ عدلیہ ٹھیک تھی، لیکن جب ان کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آتا ہے جو آج باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے اوپر منی لانڈرنگ کا فیصلہ آتا ہے، تو تب عدلیہ بری ہے۔ اسی طرح جو فوج کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف کوشش ہے کہ کسی طرح ہم اتنے پریشر میں آئیں کہ ہم ان کو معاف کر دیں۔ اب تک میرا پورا زور تھا پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کا، کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا بہت برا حال تھا۔ معیشت کے اوپر ابھی بھی میں زور لگاؤں گا۔ یہ میں آپ سب کو کہہ دوں کہ ابھی بھی انشاءاللہ معیشت پہ زور لگا رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کرم ہے صحیح طرف نکل گئی ہے۔ لیکن اب میں قانون کی بالادستی کے اوپر اتنا ہی زور لگاؤں گا۔ جو سٹیٹ کے ادارے ہیں ان کو اب میں خود دیکھوں گا کہ اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرے، اور یہ جو طاقتور، اس ملک کے طاقتور مجرم، یہ جو اس ملک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ ساری قوم دیکھے گی۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان میں موجود۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم عمران خان نے آزادی پریڈ میں شرکت کی۔ وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے آزادی پریڈ سے، جس میں انہوں نے گلگت بلتستان